بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوجس في نفسه خيفة موسى فَأَوْجَسَ تو محسوس کیا فی نفسی ہی اپنے دل میں خیفتاً خوف کو موسیٰ علیہ السلام نے پس اپنے دل میں کچھ خوف ڈر سا محسوس کیا۔ یہ فطری تقاضا ہے، چاہے بھلے عارضی طور پر اس کا کچھ اثر ہو جائے، دہشت طاری ہو جائے جادو کی، اصل میں حقیقت اس کی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اگر موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کر بھی لیا تو یہ ایک طبعی چیز تھی جو کمال نبوت کے منافی بالکل نہیں ہے، نہ ہی عصمت کے خلاف ہے، کیونکہ نبی بھی تو انسان ہوتا ہے اور بشریت کے طبعی تقاضوں سے نہ وہ بالا ہوتا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام کو دیگر انسانی عوارض لاحق ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح نبی ہیں انسانوں کی طرح، انہیں بھی یہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جادو جیسی چیز سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کر دیا تھا، جس کے کچھ اثرات آپ محسوس کرتے تھے۔ اس سے بھی منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ اس سے کار نبوت متاثر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت فرماتا ہے اور جادو سے وحی یا فریضہ رسالت کی ادائیگی کو متاثر نہیں ہونے دیتا رب تعالیٰ۔ اور ممکن ہے کہ یہ خوف اس لیے بھی ہوا ہو کہ میری لاٹھی ڈالنے سے قبل ہی کہیں لوگ ان کرتبوں اور شعبدہ بازوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ فطری بات ہے، دل میں خیال تو آتا ہی آتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ خوف اس لیے ہوا ہو کہ ان جادوگروں نے بھی تو جو کرتب دکھایا وہ لاٹھیوں کے ذریعے سے ہی دکھایا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لاٹھی ہی تھی جسے انہیں زمین پر ہی پھینکنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ دیکھنے والے اس سے شبے اور مغالطے میں نہ پڑ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ دونوں نے ایک ہی قسم کا جادو پیش کیا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون سا جادو ہے، کون سا معجزہ، کون غالب ہے، کون مغلوب؟ گویا جادو اور معجزے کا جو فرق واضح کرنا مقصود ہے وہ مذکورہ مغالطے کی وجہ سے حاصل نہ ہو سکے گا۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء کرام کو بعض اوقات یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ پر کس نوعیت کا معجزہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ خود معجزے کو ظاہر کرنے پر قدرت تو دور کی بات، یہ تو محض اللہ رب العزت کا کام ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمائے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے اس اندیشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کسی بھی لحاظ سے ڈرنے کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں، تو ہی غالب رہے گا۔ اس جملے سے طبعی خوف اور دیگر اندیشوں سب کا ہی ازالہ فرما دیا اور چنانچہ بالآخر ایسا ہی ہوا آخر کار۔ اسی طرح اگر ہم سورۃ الاعراف کے آیات پہ غور کریں تو یہاں بھی ہمیں خوبصورت منظر کشی ملتی ہے کہ فرعون نے کس طرح اجرت پر مقربین میں شامل ہونے کے وعدے کیے، لارے لپے لگائے، لوگوں کو جمع کیا۔ جادوگروں نے اپنے غلبے کے یقینی اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو لوگوں کے سامنے بے وقت ظاہر کرنے کے لیے پوچھا کہ تم پہلے اپنا معجزہ پیش کرو گے یا ہم اپنے جادو کے ہتھیار پیش کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بڑھ کر شان بے نیازی سے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ پیش کرنا ہے سب پیش کر لو۔ لیول آف کانفیڈنس دیکھیے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ چونکہ مقابلے میں جس کی پہل ہوا کرتی ہے اسے ایک قسم کی برتری مل جایا کرتی ہے۔ یہ دنیاوی قانون بھی ہے۔ دنیا میں اکثر انسان اسی بات کے پیچھے چلتے ہیں، جو پہلے دیکھ لیتے ہیں مرعوب ہو جاتے ہیں، پھر بعد والی بات انہیں اتنا مرعوب نہیں کر سکتی۔ تم اس برتری سے فائدہ اٹھا لو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینک دیں تو ہر طرف زمین پر سانپ ہی سانپ دوڑتے ہوئے معلوم ہونے لگے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس کا خیال
میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ در حقیقت وہ زمانہ ہی جادو کے کمال کا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جس کے سامنے جادو بے بس ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی، صرف دیکھنے میں وہ چیز دوسری نظر آتی ہے اور اس کا اثر محض خیال پر ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کا جسم دماغ کے تابع ہے، اس لیے خیال کا نقصان یا فائدہ بعض اوقات جسم کو بھی ہوتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا جادو دیکھ کر خوف محسوس کیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ نے اپنے دل میں ایک ہلکا سا خوف سا محسوس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح جادو کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ جادو سے انکار نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جادو کو بہت بڑا قرار دیا، جبکہ انبیاء، نبی کریم بھی الحمدللہ اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، اور قیامت تک ہم قرآن اور سنت کو تھامے رہیں گے، حدیث کو پکڑے رہیں گے، مسنون اعمال کرتے رہیں گے، صبح شام کے اذکار، انشاءاللہ ہمیں بھی یہ جادو ٹونے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى